السلام علیکم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں وہ جو ایک گہرا سکون ہوتا ہے کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آج ہم روحانی تعلیمات کی روشنی میں اسی سکون کو دوبارہ تلاش کرنے کا ایک چھوٹا سا سفر شروع کریں گے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک خالی پن سا ہے، ایک کمی سی ہے؟ دنیا اسے ڈپریشن یا اینگزائٹی جیسے نام دے سکتی ہے، لیکن یہ احساس اکثر اس سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ آخر وہ کیا ہے جو کم ہے؟ تو سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ احساس کوئی سزا نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی کمزوری کی نشانی ہے، بلکہ ایک بہت گہرا اشارہ ہے، ایک بلاوا ہے۔ یہ اداسی، یہ خالی پن دراصل روح کی اپنے خالق کی طرف ایک پکار ہے۔ یہ وہی بلاوا ہے، ایک دعوت، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ دنیا کی بھاگ دوڑ سے تھک گئے ہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اصل مرکز ہے کیا؟ چلیے ہمارے پہلے حصے میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ دل کا حقیقی مرکز، وہ روحانی لنگر جہاں حقیقی سکون ملتا ہے۔ دیکھیں، جس طرح ہر چیز کا اس کائنات کا ایک مرکز ہے نا، بالکل اسی طرح انسانی دل کا بھی ایک مرکز ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ جب ہم اس مرکز سے دور ہو جاتے ہیں تو بے چینی اور بے سکونی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ تو پھر دلوں کو یہ اطمینان ملتا کہاں سے ہے؟ قرآن اس حقیقت کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ آیت دراصل اس پورے تصور کی بنیاد ہے۔ اب یہاں ذکر کا مطلب صرف تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرنا نہیں ہے، نہیں، اس کا گہرا مطلب ہے ایک مسلسل احساس، ایک یقین کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ہر پل، ہر لمحہ۔ اور جب یہ احساس دل میں اتر جاتا ہے کہ وہ ذات ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو سوچئے تنہائی کا سب سے بڑا خوف وہ تو خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کبھی خود کو اکیلا محسوس کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، بے چینی کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ ہے وقت کی قید میں جینا۔ تو ہمارا اگلا حصہ اسی پر ہے کہ ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں کے اس بوجھ سے آزادی کیسے ملے۔ اکثر ہم دیکھیں تو ہماری پریشانیاں دو جگہ اٹکی ہوتی ہیں، یا تو ماضی میں ان باتوں پر جن کا پچھتاوا ہے، یا پھر مستقبل کے خوف میں کہ آگے کیا ہوگا۔ ہم ان دو زمانوں کے درمیان عام طور پر پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس قید سے نکلا کیسے جائے، اس کا راستہ بھی قرآن ہمیں دکھاتا ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تم سے چلا گیا، اور نہ ہی اس پر اتراؤ جو تمہیں مل گیا۔ مطلب خود کو ان جذباتی اتار چڑھاؤ سے آزاد کر لو۔ اور اس آزادی کا عملی طریقہ ہے توکل، یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اور پھر نتیجے اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ مان لینا کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ جب یہ سوچ ہم اپنا لیتے ہیں نا، تو سب کچھ بدل جاتا ہے کہ جو ہو گیا اس میں اللہ کی کوئی حکمت تھی، اور جو ہونے والا ہے وہ اس کی رحمت سے ہوگا۔ اسی یقین میں، اسی بھروسے میں اصل سکون اور آزادی ہے۔ لیکن کیا کریں جب بوجھ اتنا بڑھ جائے کہ برداشت کرنا مشکل ہو، جب الفاظ ہی نہ ملے؟ ہمارا تیسرا حصہ ایسی ہی ایک تسلی بھری گفتگو کے بارے میں ہے۔ زندگی میں ہم سب پر ایسے لمحات آتے ہیں جب بوجھ اتنا بھاری لگتا ہے اب اکیلے نہیں اٹھایا جائے گا۔ ایسے میں انسان کہاں جائے، کس سے مدد مانگے؟ اس سوال کا جواب قرآن بہت واضح طور پر دیتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ دو چیزوں کا سہارا لینے کو کہا گیا ہے، ایک صبر یعنی ہمت نہ ہارنا، اور دوسرا صلات یعنی اپنے رب سے سیدھا رابطہ۔ اور اس رابطے کا، اس تعلق کا سب سے خوبصورت، سب سے گہرا لمحہ ہے سجدہ۔ ذرا تصور کریں، وہ لمحہ جب بندہ جسمانی طور پر زمین پر ہوتا ہے لیکن اس کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ یہ رب سے قربت کا انتہائی نقطہ ہے۔ تو اس نظر سے دیکھیں تو نماز کوئی بوجھ، کوئی فرض نہیں، بلکہ ایک سکون دینے والا مکالمہ ہے، اپنے رب سے ایک خاموش گہری گفتگو، جس میں ہم اپنے سارے دکھ، ساری پریشانیاں اس کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ وہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی تو بستا ہے۔ یہ سارے راستے، چاہے وہ ذکر کا ہو، توکل کا یا نماز کا، یہ سب ہمیں ایک ہی منزل کی طرف لے کر جاتے ہیں،
اس غیر مشروط محبت کو سمجھنا اور اپنانا، جس میں اصل اور ہمیشہ رہنے والا سکون ہے۔ اندرونی سکون کی اس سب سے بلند منزل کو قرآن نفس مطمئنہ کہتا ہے، یعنی وہ روح جو پوری طرح مطمئن ہو چکی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جب انسان کی مرضی اللہ کی مرضی کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے، جب وہ ہر حال میں راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ اور یہ آیت، یہ اسی مطمئن روح سے سیدھا خطاب ہے، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیۃ، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ سوچئے اس مقام کے بارے میں جہاں دنیا کی کوئی چیز پھر بے چین نہیں کر سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت آخر ہے کتنی؟ اس کی وسعت کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور مثال دی جاتی ہے، ایک ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ۔ اب یہ 70 کا عدد صرف ایک اشارہ ہے، اصل نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور رحمت لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اور جو ذات اتنی محبت کرتی ہے وہ کبھی کیسے چاہے گی کہ اس کا بندہ ٹوٹا ہوا رہے؟ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہر ٹوٹے دل کو جوڑنا جانتی ہے، بس اس سے مایوس نہیں ہونا۔ تو آخر میں ایک سوال میں ہم سب کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں، ذرا سوچئے گا کہ حقیقی سکون کیا اپنے آس پاس کے حالات کو بدلنے میں ہے، یا ان حالات کو دیکھنے کا اپنا نظریہ بدلنے میں؟